رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم و مکرم معزز سامعین و حاضرین، 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، ان کے رفقا کے سمیت۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی۔ حضرت حسین اور حضرت حسن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹے حسنین کریمین، حضرت حسن بڑے ہیں اور حضرت حسین چھوٹے ہیں، 1 سال کا تقریباً فاصلہ ہے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام حرب رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، اس کا کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا حرب نام رکھا ہے میں نے، تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پھر دوسرا بیٹا حضرت حسین پیدا ہوئے تو حضرت علی نے پھر وہی نام رکھا حرب، تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ پھر تیسرے بیٹے پیدا ہوئے حضرت علی کے، حضرت فاطمہ کے ہاں، ان کا نام بھی حضرت علی نے حرب رکھا، آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام محسن ہوگا۔ حسن، حسین اور محسن 3 بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت فاطمہ کی پیٹ سے، اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں حضرت ام کلثوم بنت علی اور زینب بنت علی۔ حضرت علی نے اپنی دونوں بیٹیوں کا نام اپنی بہنوں کے نام پہ رکھا، زینب اور ام کلثوم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک حضرت فاطمہ کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی سن 11 ہجری ربیع الاول میں، اس کے تقریباً 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بہت سارے نکاح کیے اور ان سے پھر آپ کی اولاد ہوئی، اور اس طرح حضرت علی کے کل 18 بیٹے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت محسن رضی اللہ عنہما، ان میں حضرت محسن وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، اس لیے ان کا تذکرہ بعد میں کوئی نہیں ملتا۔ تو حضرات حسنین کریمین، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر، ایک کی عمر 6 سال اور ایک کی عمر 5 سال، کہ 5 ہجری میں اور 4 ہجری کے اندر ان کی پیدائش ہے، تو اس لحاظ سے حضرت حسن کی 6 سال اور حضرت حسین کی 5 سال کی عمر تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوت ہو گئیں، تو بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پرورش فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دونوں بیٹے حضرت نواسے حضرت
حسین اور حضرت حسن دونوں کو آپ نے ان کا نام بھی خود رکھا، ان کو گٹی بھی دی اور ان کے کان میں اذان بھی آپ نے خود پڑھی۔ اور بعد میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ اپنے بیٹے بھی آپ کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، بچے کوئی نہیں تھے آپ کے، تو آپ کو ان سے بڑی محبت اور بڑا پیار تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمایا کرتے تھے اللہم انی احبہما، یا اللہ مجھے ان دونوں سے بڑی محبت ہے، فاحبہما، یا اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر، واحب من یحبہما، یا اللہ جو ان سے محبت رکھے تو اس سے بھی محبت کر۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بچے تھے، کھیلتے کھیلتے مسجد میں آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تو وہ دونوں آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ صحابہ کرام نے روکنے کی کوشش کی کہ ان کو نیچے اتاریں تو آپ نے اشارے سے منع کر دیا۔ نماز کے بعد آپ نے ان دونوں کو اپنی گود میں بٹھایا اور آپ نے فرمایا من احبنی فلیحب ہذین، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ ان دونوں سے بھی محبت کرے۔ اور ایسے بارہا موقع آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو یہ دونوں بچے کھیلتے کھلاتے آپ کے بعد آ جاتے مسجد میں یا آپ کے ساتھ مسجد میں آ جاتے، اور کبھی کبھی صحابہ کرام فرماتے ہیں جماعت کے دوران نبی پاک جماعت کرا رہے ہیں تو ایک موقع پر دونوں آپ کی پیٹھ پہ سوار ہو گئے سجدے کی حالت میں، تو سجدہ لمبا کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے سجدے سے سر اٹھا کر دیکھا کہ اللہ نہ کرے کوئی اور واقعہ پیش نہ آ گیا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھا رہے، کوئی وحی نازل ہونا شروع ہو گئی ہے یا کوئی آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی ہے تو کیوں آپ سر نہیں اٹھا رہے؟ تو بعد میں آپ نے سر اٹھایا اور نماز کے بعد جب آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا میرے دونوں بیٹے میری پیٹھ پہ سوار ہو گئے تھے، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں ان کو نیچے اتاروں، خود اپنی مرضی سے نیچے اترے تو میں سجدے سے اٹھ گیا۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار فرمایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، آپ نے ان کو بوسہ دیا، چوما، تو حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں، بچیاں میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا، آپ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پہ رحم نہیں کرتا اس پہ بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ تو بچوں سے پیار کرنا، محبت کرنا، شفقت کرنا، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور آپ نے خود فرمایا جو بچوں سے پیار اور محبت اور شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین کریمین سے محبت کیا کرتے تھے اور پیار کیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے محبت رکھی تحقیق اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور اس طرح کے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے بارے میں بھی فرمایا۔ آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، کہ لوگوں میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا، اعتراضات نہ کرنا ان پر۔ جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا حقیقت میں وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اس کو مجھ سے محبت ہوگی تو صحابہ سے محبت ہوگی، اور جو صحابہ سے بغض رکھے گا وہ حقیقت میں میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا کہ حقیقت میں اس کو میرے ساتھ بغض ہے۔ ہمیں صحابہ سے کیوں پیار ہے؟ کیونکہ وہ نبی کے صحابہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ساتھی تھے، اس لیے ہمیں ان سے پیار اور محبت ہے۔ تو گویا صحابہ سے محبت یہ دلیل ہے کہ جس کو صحابہ سے محبت ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہے۔ تو اس لیے سارے صحابہ کرام
اور خصوصاً اہل بیت حضرات حسنین کریمین، ان سے محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور محبت کرنے کا پھر معیار وہ اصل میں اطاعت ہے۔ محبت کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کو فلاں سے محبت ہے؟ محبت کو کوئی تولا نہیں جا سکتا کہ یہ کہا جائے اس کو زیادہ محبت ہے اور اس کو تھوڑی محبت ہے۔ محبت کو جو تولا اور جانچا اور پرکھا جاتا ہے وہ اطاعت اور فرما برداری سے۔ والدین کے اگر 3-4 بیٹے ہیں تو کس کو اپنے والدین سے زیادہ محبت ہے اور کس کو تھوڑی محبت ہے کیسے پتہ چلے گا؟ الفاظ کی زبان سے ادائیگی اور الفاظ سے نہیں پتہ چلے گا کہ ایک بیٹا گھر کے اندر بیٹھ کر زبان سے یہ رٹا لگا رہا ہے کہ مجھے والدین سے بڑی محبت ہے، مجھے والدین سے بڑی محبت ہے، اور ایک بیٹا والدین کے کام کاج کر رہا ہے، ان کی فرما برداری کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، اگرچہ وہ زبان سے یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے والدین سے محبت ہے، تو دیکھنے والے سمجھ جائیں گے کہ جو کام کاج کر رہا ہے، جو ان کی خدمت کر رہا ہے، جو فرما برداری کر رہا ہے، اصل محبت اس کو ہے۔ تو صرف زبان سے کہنا مقصود نہیں، اصل مقصد اطاعت اور فرما برداری ہے۔ صحابہ کرام سے محبت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلیں، صحابہ کرام کی اطاعت اور فرما برداری کریں، کہ جس طرح صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کر کے دکھائی، اور ہمارے لیے نمونے کے طور پر اللہ نے ان کے ایمان کو اور ان کے اعمال اور ان کی زندگی کو ہمارے لیے معیار قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر ایمان لائیں لوگ صحابہ کرام کی طرح اگر ایمان لائیں گے تو ان کا ایمان قابل قبول ہے، وگرنہ نہیں۔ تو اس لحاظ سے حضرات حسنین کریمین اور دونوں کا تذکرہ عام طور پر احادیث مبارکہ میں اکٹھا ہے، جہاں حضرت حسن کا وہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دونوں کا اکٹھا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی الحسین ابن علی، جو یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کے اندر جنتی آدمی کو دیکھوں، اس کو چاہیے کہ حسین ابن علی کو دیکھ۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین ہوں گے۔ اور دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، ابو بکر اور عمر جنت کے بوڑھے لوگوں کے، بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے۔ حالانکہ جنت کے اندر تو سارے ہی نوجوان ہوں گے، تو یہ دنیا کے لحاظ سے کہ دنیا کے اندر جو نوجوان تھے اور نوجوانی کے عالم میں وہ دنیا سے چلے گئے، ان کے سردار حضرات حسنین کریمین، اور جو بڑی عمر کے اندر دنیا سے گئے بڑھاپے کی حالت میں، ان کے سردار جنت کے اندر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جہاں آپ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا تذکرہ فرمایا، وہاں آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، اول سے لے کر حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ اور بلکہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے، اور پھر وہ ان میں سے بوڑھے لوگ، بڑی عمر کے لوگ جنت میں گئے، ان سب کے سردار حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہوں گے، سوائے نبیوں اور رسولوں کے۔ نبیوں اور رسولوں کے سردار حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نہیں، وہ تو خود سردار ہوں گے، وہ انبیاء اور رسول جو ہیں وہ تو خود سردار ہوں گے۔ تو حضرات حسنین کریمین ان کی اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور قرآن مجید میں صحابہ کرام کے جتنے فضائل بیان کیے گئے، اور خاص طور پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا جو سرٹیفکیٹ اللہ نے عطا فرمایا، وہ سارے صحابہ کرام کے لیے۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نے چادر لی ہوئی تھی، سیاہ رنگ کے سیاہ بالوں سے بنی ہوئی وہ چادر تھی، تو آپ تشریف فرما تھے، اتنے میں حضرت حسن آئے، آپ نے ان کو اپنی چادر میں داخل کر لیا، پھر حضرت حسین آئے، ان کو بھی چادر میں داخل کر لیا،
پھر حضرت فاطمہ آئیں، ان کو بھی اپنی چادر میں داخل کیا، پھر حضرت علی آئے، ان کو بھی اپنی چادر میں داخل کیا، اور اس کے بعد آپ نے آیت مبارکہ پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور آپ نے فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ اور یہ جو آیت مبارکہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کرے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک کرے، یہ آیت مبارکہ اصل میں نازل ہوئی ازواج مطہرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس سے پہلی آیات میں ان کا تذکرہ کیا گیا، وہ سارے احکام، پردے کے احکام نازل ہوئے، واقعہ ایلا کا تذکرہ کیا گیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، کہ ازواج مطہرات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے گھر والوں سے اللہ گندگی کو دور کرے اور ان کو پاک کرے۔ تو بیوی جو ہوتی ہے وہ تو اصل گھر والے وہ بیوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں آپ کی بیویاں پہلے شامل ہیں، اور حضرات حسنین کریمین حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو خود آپ نے اپنی اہل بیت میں داخل کیا، چادر ان پہ ڈال کر، اور خود آپ نے فرمایا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہی اہل بیت ہے، اور ازواج مطہرات جو اصل گھر والیاں ہیں حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، سودا، باقی ازواج مطہرات وہ گھر والی اور اہل بیت میں شامل نہیں، اصل وہ شامل ہیں، اور ان کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص کرتے ہوئے ان کو بھی اپنے اہل بیت میں اور گھر والوں میں شامل کیا۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پہ اہل البیت کا لفظ بیوی پر بولا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی بیٹے کی، تو اس وقت فرشتوں نے آ کر خوشخبری دی، اور پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ بیوی وہ بھی سن رہی تھی، تو انہوں نے بھی افسوس کا اظہار کیا، تعجب کا اظہار کیا کہ کیسے اب اولاد ہوگی، اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد کیسے ہوگی؟ تو فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ ورحمۃ اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت، کہ اے اہل بیت، اے گھر والو، اللہ کے امر اور اللہ کے حکم سے آپ تعجب کرتی ہیں؟ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں تم پر، یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ نے تمہیں اولاد دینی ہے، اس پر تعجب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرشتوں نے بھی حضرت ابراہیم کی بیوی کو مخاطب کر کے اہل البیت کا لفظ بولا، تو مراد اس سے حضرت ابراہیم کی گھر والی تھی۔ تو اس لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات وہ پہلے اہل بیت ہیں، بعد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین کریمین کو اس چادر کے نیچے کر کے آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو 10 محرم الحرام کو کربلا میں شہید کیا گیا، اصل میں ان کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا، اور یہ دھوکہ سبائیوں کی طرف سے سازش کی گئی تھی، اور یہ پرانی سازش چلتی آئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، تو اسی وقت سے مسلمانوں کے درمیان آپس میں اختلاف رائے ہوا، اور اختلاف رائے بڑھتے بڑھتے لڑائیوں اور جنگوں تک پہنچ گیا۔ جنگ جمل اور جنگ صفین پیش آئی، ایک طرف حضرت علی اور دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑے بڑے صحابہ، دونوں طرف صحابہ کرام تھے، اختلاف رائے ہو گیا، جنگیں پیش آ گئیں، اور یہی اختلاف چلتا چلتا بعد کے اندر بھی ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرما تھے، اور آپ کی بائیں جانب حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحابہ کرام حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں نبی پاک کبھی ہماری طرف دیکھتے اور کبھی اپنے بیٹے حضرت حسن کی طرف دیکھتے، اور پھر آپ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار بیٹا ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، اور مجھے امید ہے کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی، اللہ نے اس پیشین گوئی کو پورا فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت کی پوری ہوئی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے، تو بعد میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بیٹے، بڑے بیٹے، وہ ان کو خلیفہ بنایا گیا، اور 6 مہینے تک حضرت حسن نے خلافت کی، اور 6 مہینے کے بعد حضرت حسن خود چل کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور اپنی حکومت سے دستبردار ہوئے، اور معاہدہ ہوا، ایک کاغذ پہ سائن ہوئے، سارے معاملات طے ہوئے، شرطیں طے ہوئیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد حکومت کر دی۔ کہ وہ جو پچھلا اختلاف چلا آ رہا تھا حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان، اس اختلاف اور اتنی بڑی لڑائیوں کی وجہ سے جو اختلاف بہت بڑھ گیا تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 2 بڑی جماعتوں کے درمیان، مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کی، اور خلافت سے دستبردار ہوئے، اور حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، خود بھی بیعت کی، اور حضرت حسن کے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور اس کے بعد تقریباً 19 سال تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے۔ سن 40 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور سن 60 ہجری میں حضرت معاویہ کی وفات ہے، اور سن 61 ہجری کے اندر کربلا کا واقعہ پیش آیا جس میں حضرت حسین کو شہید کیا گیا۔ وہ حضرت معاویہ نے اپنی حکومت کے آخری دنوں کے اندر اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کر دیا صحابہ کرام کے مشورے سے، لیکن کچھ صحابہ کرام نے رائے میں اختلاف کیا، انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، اور کوفہ والوں نے حضرت حسین کو خط لکھ کر اپنی طرف بلایا کہ ہم یزید کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، ہم آپ کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ ورغلایا گیا حضرت حسین کو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی رائے تھی، حضرت حسین کوفہ چل پڑے، حالانکہ باقی صحابہ کرام نے حضرت حسین کو روکا، داڑھی پکڑ کر ان کو روکا کہ آپ تشریف نہ لے جائیں، یہ دھوکے باز لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے والد کو انہوں نے شہید کیا، آپ کے بڑے بھائی کو انہوں نے شہید کیا زہر دے کر، آپ کے ساتھ بھی یہ اچھا کرنے والے نہیں، آپ تشریف نہ لے جائیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی رائے تھی، وہ تشریف لے گئے۔ انہوں نے جانے سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل اپنے چچا زاد بھائی کو وہاں بھیجا کہ جا کر حالات دیکھو، حالات کیسے ہیں، تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ حالات ٹھیک ہیں، ان کا بڑا استقبال کیا گیا۔ لیکن جب حضرت حسین چل پڑے تو مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ بعد میں جب حضرت حسین تک خبر پہنچی کہ انہوں نے تو مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے، تو حضرت حسین نے پھر وہاں 3 شرطیں پیش کی کہ مجھے واپس جانے دو، یا مجھے اسلامی سرحدوں پہ بھیج دو، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کر لیتا ہوں۔ کہ جنہوں نے مجھے بلایا جب وہ میرا ساتھ دینے والے نہیں، بلکہ جنہوں نے مجھے خط لکھے وہی مخالفین کی فوج کے اندر موجود ہیں، اور وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ ہم نے خط لکھے کوئی نہیں۔ اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ یہ تو دھوکے باز لوگ ہیں، غدار ہیں، انہوں نے مجھے بھی دھوکہ دیا اور مجھے بھی اس طرح شہید کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو تیسری شرط پیش کی، اس تیسری شرط پر عمل کیا، اور عمل کرتے ہوئے کوفہ کا راستہ چھوڑ کر دمشق کی طرف جا رہے تھے کہ راستے کے اندر کربلا کے میدان میں جب پڑاؤ کیا تو جن لوگوں نے خط لکھے تھے انہوں نے سوچا کہ اگر حضرت حسین یزید کے پاس پہنچ گئے اور اس کے ہاتھ پہ جا کر بیعت کر لی تو پھر ہم نے جو خط لکھے ہیں یہ خط بھی وہاں پہنچ جائیں گے تو پھر ہماری خیر کوئی نہیں، یزید نے ہمیں کوئی نہیں چھوڑنا، کہ انہوں نے حضرت حسین کو خط لکھے تھے میرے خلاف جو ہے حکومت قائم کرنے کے لیے۔ تو اس لیے ان کوفیوں نے وہ خیموں کو آگ لگائی خط جلانے کے لیے، اور وہاں جنگ شروع ہوئی، اور اسی جنگ کے اندر حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا۔ وگرنہ حضرت حسین جب گھر سے چلے تھے تو جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے، اگر جنگ کرنے کے لیے نکلتے تو بچوں کو ساتھ لے کر نہ جاتے، جنگ کرنے کے لیے اگر حضرت حسین نکلتے تو اکیلے حضرت حسین نہ نکلتے، باقی بڑے بڑے صحابہ کرام جو ان کو روک رہے تھے وہ بھی نکلتے۔ اگر یہ اسلام اور کفر کا مارکا ہوتا تو صحابہ کرام کبھی پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ جن صحابہ کرام کی خواہش شہادت کی تمنائیں کرتے تھے ہر وقت، بدر اور احد کے میدان وہ گواہ ہیں کہ کس طرح صحابہ کرام نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کی، تو وہ اس موقع پر بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔
باقی صحابہ کرام کے جو آپس کے اختلافات ہیں ان کو ذکر کرتے ہوئے اول تو ان کو ذکر کرنے کی نہ اجازت ہے اور نہ ضرورت ہے، لیکن ذکر کرتے ہوئے ہمیں یہ ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی لمحہ بھی ہماری زبان سے کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی غلط رائے قائم نہیں ہونی چاہیے کہ ہم فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہمیں یہ اجازت ہے کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں حق پر تھا اور فلاں باطل پر تھا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ آپس کے اختلافات تھے، بڑوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے سارے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، اجتہادی خطائیں ہوئی ہیں، تو اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ ہمیں ان کا تذکرہ کرتے وقت یہ ہرگز کہنے کی گنجائش اور اجازت نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں حق پر تھا اور فلاں باطل پر تھا۔ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ان کی اپنی رائے تھی اور اختلاف رائے ہوا، اور اختلاف رائے کی وجہ سے اختلاف رائے بڑھ گیا اور اس کی وجہ سے لڑائیاں بھی ہو گئیں۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو جنگیں اور لڑائیاں ہوئیں ان میں کئی صحابہ کرام شہید ہوئے، تو دونوں طرف جو صحابہ کرام تھے دونوں کو شہید کہا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ الیاذ باللہ ایک طرف والے حق والے تھے اور دوسری طرف باطل والے تھے، دونوں طرف صحابہ کرام تھے، دونوں طرف صحابہ کرام تھے، اور صحابہ کرام کا اختلاف انہی تک رکھا جائے، ہمیں یہ اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا بارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلق